اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمال پرستی کے حوالے سے۔ جمال پرستی کی ترکیب یونانی لفظ ایستھیٹک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے وہ اشیاء جن کا حواس کی مدد سے ادراک کیا جا سکے۔ رفتہ رفتہ ایستھیٹک بطور اسم صفت رائج ہو گیا اور اس سے کوئی ایسا پیمانہ مراد لیا جانے لگا جو جمال یا خوش ذوقی کو پرکھنے کا کام دے۔ چنانچہ جمال پرست وہ ہوا جو فنون اور ادب میں جمال کو ڈھونڈے اور جمال کے سوا کسی پہلو سے سروکار نہ رکھے۔ جمال پرستی ایک تحریک یا طرز احساس کے طور پر 19ویں صدی میں کھل کر سامنے آئی۔ رومانی عہد کے کئی جرمن مشاہیر نے اسے اپنایا، جن میں کانٹ اور گوئٹے کے علاوہ کچھ اور نام قابل ذکر ہیں۔ وہ قائل تھے کہ فن کو خود فرمان ہونا چاہیے، یعنی اس پر کسی کا حکم نہ چلے اور وہ منمانی کرے۔ گویا اس نقطہ نظر کو فروغ ملا کہ فن اپنے طور پر مکمل ہے اور خود تکمیلی کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ سبق آموز، سیاسی طور پر وابستہ، تبلیغی یا اخلاقی نہیں ہوتا اور اس پر کوئی غیر جمال پرستانہ معیار لاگو بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس بارے میں بحث بیکار ہے کہ فن کی کوئی افادیت ہے یا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمال پرستوں کے نزدیک فنکار کسی کا مرہون منت نہ ٹھہرا، بلکہ اس کی حیثیت نرالی اور باقی انسانوں سے الگ ہو گئی۔ یہی سے اس خیال کو تقویت ملی کہ فنکار تو رند اور لاابالی ہوتا ہے اور کسی دینی یا دنیاوی قدر کو نہیں مانتا۔ فن برائے فن یا ادب برائے ادب کی اصطلاح عام ہو گئی۔ فن زندگی سے کٹ گیا بلکہ زندگی کا متبادل قرار پایا۔ اس طرز فکر میں کئی طرح کی خرابیاں مضمر تھی، تاہم جمال پرستی کے تمام پہلو منفی نہ تھے۔ ایک سطح پر یہ سرمایہ دارانہ نظام اور مادہ پرستی کی بالادستی اور اس سے جنم لینے والی ریاکاری، عدم مساوات اور ظلم و ستم کے خلاف رد عمل تھا۔ جو صدق دل سے جمال کی افادیت کے قائل تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ جس شے یا فن میں جمال ہوگا وہ قدر و قیمت رکھے گی۔ مشکل یہ ہے کہ جمال کے تعین کی کوئی سائنسی اور دو ٹوک وضع تو ہے نہیں، اس لیے یہ بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی کہ جمال کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ اس کے علاوہ یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ فیشنی رویوں کو اپنانے والے ادیبوں کے ہاتھوں جمال پرستی بڑی آسانی سے کھوکھلی لفاظی، بناوٹی وضاحتداری اور احمقانہ انشا پردازی میں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔